معاف کرنا حضرت، میں نے آپ کا وقت بڑا خراب کر دیا، آپ کا وقت لے لیا بڑا، معافی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ارے کیا کہتے ہو تم نے ہمارا جی خوش کیا۔ جی خوش کرنا بھی عبادت ہے کہ تم جتنی دیر بیٹھے ہمیں خوشی ہوئی، ہمارا دل خوش ہوا، تو تمہاری طرف سے دل خوش ہوا تو یہ بھی عبادت ہے، تمہیں ثواب ملا اس کا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے بات۔ تو ماں باپ اولاد کے ساتھ نرم دلی جہاں تک ہو سکتا ہو، کبھی کبھی ڈانٹنا پڑتا ہے، وہ بات الگ ہے، کسی وجہ سے سختی ہو، وہ سختی ہوتی اتفاقی۔ اتفاقی تو اتفاق ہے نا، اتفاق سے تو جہاد بھی ہوئے، ہر وقت تو نہیں تلواریں اٹھی، جب موقع ہوا تو جہاد ہوا۔ تو اتفاق سے کبھی ڈانٹ ڈپٹ سرزنش جس کو کہتے ہیں کرنا پڑ جاتی ہے اصلاح کے لیے۔ ہاں، ماں باپ جب کسی کو ڈانٹتے ہیں نا تو اس میں ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اصلاح کے لیے ڈانٹ رہے ہیں، دشمنی میں تھوڑی ڈانٹ رہے ہیں۔ ماں باپ دشمن ہوتے ہیں کیا اپنی اولاد کے؟ وہ تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ یا بچی ایک اچھا انسان بنے، تو وہ اس کو اس کی برائی پر ڈانٹتے بھی ہیں کبھی، تو وہ ڈانٹنا ان کا اچھا ہے، اپنی جگہ ہے، اس کی ممانعت نہیں۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے نارمل ڈیلنگ کی، کہ نارمل ڈیلنگ جو ہے وہ فرینڈلی ہونی چاہیے، دوستانہ ماحول میں ہونی چاہیے، تاکہ کھل کر اپنی بات اولاد بھی کر سکے، ماں باپ ان سے کھل کر بات کر سکے، پیر و مرشد اپنے مرید سے کھل کر بات کر سکے، مرید اپنے مرشد سے کھل کر بات کر سکے، شاگرد اپنے استاد سے کھل کر بات کر سکے، استاد اپنے شاگرد سے کھل کر بات کر سکے، دکاندار خریدار سے کھل کے بات کر سکے، خریدار دکاندار سے اچھی طرح بات کر سکے۔ یہ کب ہوگا؟ نرم دلی ہے نا، نرم دلی کے ساتھ ہوگا، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اچھے ماحول میں، تاکہ اب دکاندار کے پاس بھی کوئی خریدار جائے اور دکاندار جو ہے وہ بیزار ہو کر بات کرے تو خریدار کہے گا یہ تمہاری طرح دکانیں اور بہت سی ہیں، مجھے کیا پڑی ہے تمہارے پاس آنے کی، کہیں اور سے لے لوں گا۔ یا اگر خراب چیز دے کوئی دکاندار، غلط قیمت وصول کرے تو خریدار کہے گا آئندہ یہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نا قاعدہ۔ تو اس لیے ہر ایک دوسرا بندہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے نرم دلی کے ساتھ کرے، خوش اخلاقی کے ساتھ کرے۔ تو آج کی اس نشست میں قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی بھی آیت شریفہ تلاوت ہوئی، احادیث پر بھی گفتگو ہوئی، اور بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے واقعات کی روشنی میں ہم نے یہ معلوم کیا کہ نرم مزاجی، خوش اخلاقی یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہی حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نرم مزاجی، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ آیت شریفہ بتائی تھی، کون سی والی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے رسول، اے میرے محبوب، آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے، بہت بڑے اخلاق والے ہیں آپ۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق تو بہت بڑا ہے، اب امت کو بھی چاہیے، امتی کو بھی چاہیے کہ اپنا اخلاق وسیع رکھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ کم ہو، زیادہ سے زیادہ اثر پڑے اس پر، کیونکہ فتنوں فساد لڑائی جھگڑا اس کے اندر بد اخلاقی کو بہت دخل ہے، بہت دخل ہے، بات چیت کو بہت دخل ہے، ڈیلنگ کو بہت دخل ہے۔ جتنی ڈیلنگ سافٹ ہوگی اچھی ہوگی۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، دکاندار کے پاس کوئی شخص جاتا ہے، ضروری نہیں وہ دکاندار سے وہ چیز خرید بھی لے۔ اب دکاندار اگر یہ سوچے کہ اس نے تو کچھ لیا ہی نہیں، تو میرا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کی تھی تو ثواب ملے گا آپ کو، نرم مزاجی سے بات کی تھی اللہ خوش ہوگا۔ تو کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ صرف سودا بکنا ہی اچھی چیز ہے؟
بھائی سودا تو جس کے نصیب میں ہوگا، جہاں سے ہوگا وہاں سے ہو جائے گا. رزق روزی تو اللہ ہے، جس کے نصیب میں جہاں سے لگے گا. مارکیٹ کے اندر گوشت کی دکانیں ایک ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا رزق ہوتا ہے وہاں بندہ چلا جاتا ہے. مچھلی کی دکانیں ایک ساتھ بنی ہوتی ہیں، جس کا رزق لکھا ہوتا ہے وہاں بندہ چلا جاتا ہے. کپڑے کی دکانیں ایک ساتھ بنی ہوتی ہیں، جس کا رزق لکھا ہوتا ہے بندہ اسی سے جا کے لے لیتا ہے. شو رومز کاروں کے اور چیزوں کے لائن سے بنے ہوتے ہیں، سونار کی دکانیں لائن سے بنی ہوتی ہیں. تو کیا ہوا؟ جہاں اللہ نے جس کا رزق لکھا ہے بندہ وہاں چلا جائے گا اور لے لے گا، وہاں سے بیٹھے بیٹھائے مل جائے گا رزق. لیکن چیز کیا ہے کہ نرم مزاجی، خوش اخلاقی اگر یہ نہیں ہوگی تو کوئی وہاں نہیں جائے گا. وہ کہے گا چھوڑو اس کو، کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بات ہی سیدھے منہ نہیں کرتا. تو ہمیں ہر فیلڈ میں خوش اخلاقی کو، نرم مزاجی کو ترجیح دینا چاہیے. گھر میں بھی تعلیم ہونی چاہیے، اولاد کو بھی تعلیم دینی چاہیے. راستوں میں چلتے پھرتے، ٹریفک میں، سڑکوں پر ایسا مظاہرہ عام ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں کا، آستین چڑھا کر تیری میری اور دھکم دھکا مارا ماری ہوتی ہے نا سب. تو اگر اس وقت بھی یہ خیال رہے کہ تھوڑی نرم مزاجی رکھیں تو کام چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی ہم کو توفیق عطا کرے. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صاحب نے ایک سوال کیا، چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. اپنے ماں باپ یا مرشد کی طرف سے ایصال ثواب کس طرح پیش کریں، اور کیا زندہ کو ثواب پیش کر سکتے ہیں؟ ایصال ثواب دونوں طریقوں سے ہوتا ہے نا. ایک تو بدنی، پڑھا کر، قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، تسبیح پڑھ کر، ذکر اللہ کر کے ثواب بھیجا، ایک تو یہ ہو گیا. ایک ہے مالی، صدقہ و خیرات کر کے، وہ بھی ہو گیا. اب اس میں کیا ہے کہ جب کوئی اپنے مرشد کی طرف سے کچھ کرنا چاہے تو نیت یہ رکھے، یا اللہ یہ جو میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے اس کا ثواب میرے مرشد پاک کی روح کو پہنچا دے. اس کی بڑی مثال بتا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے جانور کی، تو ایک اپنی طرف سے کرتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے بھی کرتے تھے، اپنے آل کی طرف سے بھی کرتے تھے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ایک طریقہ اختیار کیا اور فرمایا کہ میں بھی دو جانور کرتا ہوں. میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک میں اپنے نبی کی طرف سے کرتا ہوں، رسول اللہ کی طرف سے کرتا ہوں. تو یہ اس طرح ہوتا ہے ان کی طرف سے کرنا کہ کرنے والے تو تم ہو، مگر نیت تمہاری یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچے. تو یہ ہو گیا ان کے لیے، ماں باپ کو پہنچے. اور ویسے فقہ نے فرمایا ہے کہ جب کچھ خیرات کرو تو اس میں ماں باپ کی ایصال ثواب کی نیت کرو تو ثواب ادھر بھی چلا جائے گا، ثواب تمہیں بھی مل جائے گا. تو تمہارا کیا نقصان ہوا؟ دونوں کو مل گیا. لیکن اگر تم اپنی صرف کرتے تو ماں باپ کے پاس ثواب نہ جاتا، لیکن تم نے ان کی نیت کر لی تو ثواب ادھر بھی گیا، ثواب تمہارے پاس بھی آ گیا. تو اسی طرح ماں باپ یا پیر و مرشد کے لیے جو ثواب کرنا ہو تو یہی ہے کہ ان کی نیت کی جائے کہ کرنے والے تم ہو، چاہے تم بدنی کر رہے ہو چاہے تم مالی کر رہے ہو، نیت ان کے ثواب کی روح ہے، ادھر چلا گیا. اور زندہ کو ثواب پیش کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. مغفرت کی دعا زندہ کے لیے بھی ہوتی ہے، مردہ کے لیے بھی ہوتی ہے. مثال بتا دیتا ہوں. نماز جنازہ میں دعا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا. یہ پہلے الفاظ ہیں اس کے. اے اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت کر، بخشش کر، ہمارے مردوں کی بھی بخشش کر، مغفرت کر. کیا سمجھے آپ؟ اب زندوں کی بھی ہو گئی نا بات اور مردوں کی بھی ہو گئی. تو ثواب بھی زندوں کو بھی بھیجا جا سکتا ہے اور مردوں کو بھی. ایک دوسری مثال بتاتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی گزرے. انہوں نے لوگوں سے کہا جو باہر سے آئے ہوئے تھے، کہیں سے کسی اور ملک سے آئے ہوئے تھے، فرمایا وہاں پر مسجد اشعار ہے،
کوئی ہے ایسا شخص جو وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھے اور یہ کہے کہ اس کا ثواب ابی ہریرہ کے لیے ہے، حاضی لے ابی ہریرہ، یعنی پڑھنے والا تو وہ ہوگا نفل پڑھنے والا کوئی اور وہ کیا کہے گا، یا اللہ اس کا ثواب ابی ہریرہ کو پہنچا. تو ابی ہریرہ تو خود زندہ تھے. اسی لیے یاد رکھیں، قل، فاتحہ یا کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہو تو ثواب زندہ کو بھی بھیج سکتے ہو، دوست کے لیے، زندہ ماں باپ کے لیے، زندہ پیر و مرشد کے لیے، اور جو فوت ہو گئے ان کے لیے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق بخشے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.